شریف، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، فرمائے اہل سنت، آستانہ علیہ درود شریف، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، صوفیاء نظام، برادران طریقت اور برادران اسلام، یہ انتہائی سعادت اور مسرت کی گھڑیاں ہیں کہ ہم یہاں پر جمع ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری جو نسبت ہے، ہمارا جو تعلق ہے، ہماری جو غلامی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے جوڑے رکھے۔ آمین۔ تا دم آخر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا دم بھریں، قبر میں جائیں تو حضور کے ترانے پڑھتے ہوئے جائیں، وہاں والضحیٰ کے مکھڑے کی زیارت ہو، اور جب قیامت کے دن اٹھیں تو حضور کی غلامی کے نعرے مارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، وقت کی نزاکت محفوظ خاطر ہے، میں مختصر سے وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم غلاموں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے، آپ کو حق سمجھنے اور اس حق پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید فرقان حمید ایک لاریب کلام ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ وہ کلام مبارک ہے جس کی ویریفیکیشن، جس کی آتھینٹیکیشن اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں خود بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی اور اس ذکر کی حفاظت ہماری، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے، یہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، یہ ویریفائی کرتا ہے اللہ رب العزت کی اس قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی شک ہو سکے۔ اگر دوستان گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید کو موضوع کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے تو بنیادی طور پر 3 موضوع۔ ایک موضوع قرآن مجید فرقان حمید کا اللہ رب العزت کی شان بیان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی شان، اپنی بڑائی، اپنی
العزت بیان فرمائی۔ دوسرا موضوع جو قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا موضوع بیان کیا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں وہ اولیاء و صالحین کی عظمتیں بیان کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی شان بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے اپنی بزرگی کا بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قدیم قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو عظیم قرار دیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود کو اکبر قرار دیا۔ پھر جب باری آتی ہے میرے تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ رب العزت نے اپنا ذکر مبارک رکھ دیا وہاں مصطفیٰ آپ ورقہ پلٹتے ہوئے جائیں، آپ قرآن کا ورق الٹاتے جائیں، جگہ با جگہ جا بجا آپ کو حضور علیہ السلام کی شان افضل۔ سبحان اللہ۔ جب حضور علیہ السلام کے تصرفات و کمالات کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت انا اعطینا کل کوثر کہتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کی بددعا کی مٹی کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت بددعا واللیل اذا سجی۔ جب جزء مبارک کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ واللیل کا ذکر آتا ہے، اور جب حضور علیہ السلام کی آنکھوں مبارک کا ذکر آتا ہے تو اللہ رب العزت ما ذاق البصر۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، جب حضور علیہ السلام کی یار غار سیدنا صدیق اکبر کا ذکر آتا ہے تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ایک وہ ہے جو حق لے کے آیا اور دوسرا وہ ہے جس کے سبحان اللہ۔ تو دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کی شان اقدس قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ پر جگہ بتا دی، اور ہم مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے؟ کیا حکم فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان لاؤ اللہ وَرَسُولِهِ، میرے رسول علیہ السلام پر۔ پھر فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب پہلا حصہ اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ایمان کے 3 درجے بتا دیے اس آیت مبارکہ میں۔ پہلے ارشاد فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر۔ پھر ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ، تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، توقیر کرو میرے مصطفیٰ کریم مصطفیٰ کریم کا ادب اور عشق کرو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں یہ بیان فرما دیا جاتا ہے دوستان گرامی قدر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح شام میری پاکی بیان کرو، پھر صبح شام میری پاکی بیان کرو۔ اگر آپ دوستان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایمان کا اصول بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کا یہ حکمیہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا اصول کو دوستان گرامی قدر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم عطا فرماتا کہ ایمان لے کر آئیں، میری ذات اقدس پر ایمان لے کے آئیں، میرے مصطفیٰ کریم پر ایمان لے کے آئیں۔ اب آپ نے ایمان لے کے آ گئے، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایمان لانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی میری پاکی بیان کرو اور شام بھی میری پاکی بیان کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا ہمیں حکم دیتا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیتا، اللہ رب العزت ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا، اللہ رب العزت ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا، اللہ رب العزت ہمیں حج کرنے کا حکم دیتا۔ اللہ تعالیٰ گویا ہمیں حقوق اللہ بیان فرما دیتا کہ اب آپ ایمان لے آئے ہیں، ایمان لانے کے بعد صبح شام میری پاکی بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ مگر دوستان گرامی قدر، ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک اور شرط رکھی۔ وہ کیا شرط رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ ایمان لے آئے ہو مگر آپ کا ایمان تب تک کامل نہیں ہوگا جب تک مصطفیٰ کی تعظیم ہوگا، جب تک مصطفیٰ کی توقیر نہیں کرو گے۔ نعرہ رسالت، عظمت و شان
मुस्तफा हसन अलिया बोर शरीफ हजरत साहब मुस्तफा की तौकीर नहीं करोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये बुनियादी असूल बता दिया कि ईमान ले आए, मुझ पर ईमान लाए, मेरे मुस्तफा पर ईमान लाए। अब लाने के बाद जाके मुसल्लों में ना सेक्टारियत हो जाना, अब जाके लंबी लंबी इबादतें ना शुरू कर देना, अब जाकर लंबे लंबे रोजे चिल्ले ना काटना शुरू कर देना। हाँ, जो करने वाला काम है वो ये करने वाला काम है कि मुस्तफा करीम का अदब और इश्क अपने दिल में, मुस्तफा की ताज़ीम अपने दिल में पैदा कर देना। जब मुस्तफा की ताज़ीम में कुश्ता इश्क मुस्तफा आ जाओ, जब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करो, जब मुस्तफा करीम के इश्क में सरशार हो जाओ, जब सरशार हो के मेरी बारगाह में सजदारियत हो के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको बताऊंगा वो क्या बताएगा। अरे मुस्तफा, ये तारीफ में दोस्तान गिरामी कदर आपको बयान कर रहा हूँ, जिसने इसके मुस्तफा का जाम किया, जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मतों का दम भरा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के इसको मस्ती में सरशार होकर तब सजदा होता है तो दाता नहीं सरशार होता है तो वसी आदम तो सरशार होता है तो मुझको मुजद्दिद तो ये इश्क मुस्तफा है दोस्तान गिरामी कदर। उस इश्क मुस्तफा का जाम सिद्दीक़ अकबर ने भी दिया था, उस इश्क मुस्तफा का जाम फारूक आज़म ने भी दिया था, उस इश्क मुस्तफा का जाम उस्मान ज़ुन्नूरैन ने भी दिया था, हैदर इक़्तिदार ने भी दिया था। तो अल्लाह ताला ने ये बुनियादी नुक्ता, ये हमें बुनियादी रम्ज़ बता दिया। वो दीन का बुनियादी नुक्ता, वो दीन का बुनियादी रम्ज़ क्या है, यही नुक्ता हकीमुल उम्मत शायर मशरिक़ हज़रत इकबाल से जब पूछा गया कि आए इकबाल, तूने दीन भी सारा पढ़ा, तूने दुनिया की भी सारी तालीम ली, तूने बार इतला भी किया, तूने PhD भी किया, तूने फिक़्ह भी पढ़ी, तूने फ़लसफ़ा भी पढ़ा, तूने मंतक भी पढ़ी, तू हकीमुल उम्मत भी है, तू शायर भी है, तू मंतकी भी है, तू फलसफी भी है। जरा ये तो बता ये दीन है क्या है, जरा ये नुक्ता बता। सुभान अल्लाह। ये बुनियादी दीन का जो नुक्ता, दीन का बुनियादी रम्ज़ है, जरा ये बताओ ये क्या है। दोस्तान गिरामी कदर, इकबाल से पूछने वाले ने ये कहा कि ये जो दीन के ठेकेदार बने फिरते हैं, लंबे चौड़े लेक्चर दे दे के, लंबी चौड़ी तकरीरें मसले सुना सुना के हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें कहीं दीन की बुनियादी रम्ज़, बुनियादी नुक्ता तो हमारा नहीं हो गया। जरा ये बता दीन का नुक्ता क्या है। उसने बुनियादी नुक्ता दीन का बयान करने से पहले इकबाल ने एक असूल बताया, एक बुनियादी असूल बता दिया। इकबाल ने क्या असूल बताया? इकबाल कहता है, दीन गर्दत पुख्ता बे आदाब इश्क, दीन बगीर सोहबत अरबाब इश्क। इकबाल ने ये बता दिया हमें कि दीन सीखना है तो किसी बेअदब के बूहे में मत जाना, किसी बेअदब के दरवाजे पे मत जाना, किसी बेअदब की दहलीज और चौखट पे मत जाना, वहां न जाना जो बेअदब होता है, बल्कि उसके दर पर जाकर दीन सीखना। दीन बगीर सोहबत अरबाब इश्क, उसके दर पर जाना जो इसके मुस्तफा में सुभान अल्लाह। तो गोया इकबाल ने हमें बता दिया कि दीन सीखना है तो बारगाह सिद्दीक़ अकबर में जाना होगा, दीन सीखना है तो बारगाह फारूक आज़म में जाना होगा, दीन सीखना है तो बारगाह उस्मान ज़ुन्नूरैन में जाना होगा, दीन सीखना है तो बारगाह शेर खुदा अली मुर्तज़ा में जाना होगा, दीन सीखना है तो हसनैन करीमैन के दामन से इकबाल ने हमें बता दिया दीन सीखना है तो इमाम आज़म से सीखना होगा, दीन सीखना है तो गौसे आज़म से। ये बता दिया इकबाल ने दोस्तान गिरामी कदर। फिर इकबाल ने हमें दीन का रम्ज़ बताया, सादा सी बात इकबाल ने कर दी। इकबाल ये कहता है कि दीन का रम्ज़ तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इश्क में ही तो पोशीदा है, सुभान अल्लाह। इसके मुस्तफा में तो पोशीदा है। वो क्या कहता है कि दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, दीन नाम ही यार की तलब का है, यार की तलब में जलना, तड़पना, फड़कना, फड़क कर तड़पना, यही नाम है दोस्तान गिरामी कदर दीन का। और इसकी आगाज़ शदब व इंतहा दीन का जो बुनियादी नुक्ता है
اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ ادب سے شروع ہوتی ہے. اور سبحان اللہ. یہ بتا دیا اس نے. اور پھر اقبال کہتا ہے کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ کو صدیق. سبحان اللہ. کہ عشق مصطفیٰ میں تڑپنے والا وہ دل ہو جو علی المرتضیٰ کا دل تھا. وہ فوز و گداز عطا فرما جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اقبال نے ہمیں بتا دیا. اور پھر اقبال نے کہا کہ یہ جو لمبی چوڑی فلسفانہ بحثیں ہیں، بحث مباحثے ہیں، یہ لمبی چوڑی باتیں ہیں، یہ میں کبھی بارٹ لا کر میں برطانیہ جا رہا ہوں، کبھی میں فلسفہ یونان پڑھنے جرمنی جا رہا ہوں، کبھی میں قرون وسطیٰ کا فلسفہ پڑھ رہا ہوں. اقبال کہتا ہے کہ مرا درد سے حکیمہ درد سردار. یہ جو میں خاک چھان رہا ہوں، یہ حکیمانہ گفتگو نے سوائے مجھے درد سر کے کچھ نہیں. ہاں اقبال کیا کہتا ہے کہ مجھے یہ مقام کہاں سے ملا؟ منم پروردہ فیض نکاح. میں تو اس کے مصطفیٰ کی نگاہ کے فیض سے آیا. سبحان اللہ. یہ حکیمانہ گفتگو، یہ بحث مباحثے، یہ بڑی بڑی باتیں، اقبال کہتا ہے ان کی کوئی حقیقت و اصل نہیں ہے. ہاں جو مجھ پر کرم اور فیض ہوا ہے در مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان رسالت، عظمت و شان اولیاء، آستانہ علیہ بور شریف، قبلہ حضرت صاحب. اور اقبال نے ہمیں بتا دیا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہم، سرما ہے میری آنکھ کا خاک نتیجہ. ارے میری آنکھوں میں تو خاک مدینے کی گدی ہو گئی ہے، علی المرتضیٰ کے نیچے کی خاک نہیں. کس طرح مجھے یورپ کے جنہیں آپ دیتے میری کس طرح آنکھوں کو جن دکھا دیتے. اور یہ بتا دیا. اور حضرت کرام یہ قدر آپ صحابہ کرام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں. تمام صحابہ نے دین کی اسی رمز کا مظاہرہ کیا. اسی صحابہ نے اسی دین کی رمز کا مظاہرہ بدر میں بھی کیا تھا، احد میں بھی کیا تھا، خندق میں بھی کیا تھا، یرموک میں بھی کیا تھا، تبوک میں بھی کیا تھا، علی المرتضیٰ نے خیبر میں بھی کیا تھا، اور حسین نے کربلا میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی دین کی رمز کا اس کے مصطفیٰ کا ادب در مصطفیٰ کا مظاہرہ. یہ مقام و مرتبہ ہے دوستان گرامی قدر جو ملنے والوں کو ملتا ہے. کہاں سے ملتا ہے؟ در مصطفیٰ سے. اور یہ عشق مصطفیٰ ہے. اور یہ پکا رنگ ہوتا ہے دوستان گرامی قدر، جس پر بھی چڑھ جاتا ہے پھر اترتا نہیں ہے. کیوں نہیں اترتا؟ یہ کچا رنگ لاری والا تو چلتا رہتا رہتا. اسی طرح کا رنگ محمد جس پر بھی مصطفیٰ کا رنگ چڑھتا ہے، جس پر بھی مصطفیٰ کا اثر ہوتا ہے، وہ پکا رنگ ہوتا ہے، وہ توڑ کا رنگ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ دین، یہ عشق، یہ ادب در حقیقی بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرات گرامی قدر جب بات ہو عشق کی، جب بات ہو ادب در مصطفیٰ کی، تو پھر کیوں نہ بات قافلہ سالاری سیدہ صدیق اکبر کی کیوں نہ بات. وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ آپ کلیم اول سینہ ماں آمن الناس بر مولا ماں. اقبال کہتا ہے ہمارے پورے سینہ کے پہلے کلیم صدیق تو ہی تو ہے. مصطفیٰ کریم سے راز نیاز کی باتیں کرنے والے آمن الناس بر مولا ماں. اور امت میں جو ہم غلام ہیں، ہم پر سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا، ہم پر شفقت کرنے والا صدیق تیری ذات ہے. سبحان اللہ. اور اقبال کہتا ہے کہ اے صدیق تو جہاں سے گزرے تو تیرے قدموں سے نکلنے والی خاک کو اٹھا کے میں اور اپنے سینے میں باندھوں کہ یہ وہ خاک ہے، یہ وہ ذات ہے دوستان گرامی قدر. اقبال یہ کہتا ہے کہ اس سے میرے قلوب و اذہان ہوتا. تو اس کی بات ہو رہی ہے تو صدیق اکبر کی بات ہو رہی ہے. وہ صدیق اکبر جو حضور کے بچپن کے ساتھی، جو حضور کے لڑکپن کے ساتھی، حضور کے جوانی کے ساتھی، حضور کے بڑھاپے کے ساتھی. حضور مکے میں ہے تو صدیق ساتھ ہے، حضور مدینے میں ہے تو صدیق ساتھ ہے، حضور غار میں گئے صدیق ساتھ یا حضور مزار میں ہے. سبحان اللہ. یہ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت گرامی کے بخاری شریف میں آتا ہے کہ شمع رسالت جل رہی ہے اور پروانہ رسالت گرد گرد بیٹھے ہیں صحابہ مرکز کی. سارے صحابہ
اٹھ کر اپنی پسندیدہ چیزیں بیان کرتے ہیں. کوئی صحابی اٹھتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے علم پسند ہے. کوئی اٹھتا ہے مجھے علم پسند ہے. کوئی اٹھتا ہے مجھے سخاوت پسند ہے. کوئی اٹھتا ہے مجھے شجاعت پسند ہے. مگر میرے مصطفیٰ کی نگاہیں سب صدیق پر. سبحان اللہ. کہ اکبر پر نگاہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مرکوز ہیں. لہذا توجہ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر پر. جب نگاہ فرماتے ہیں تو صدیق اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. صدیق اٹھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ علم نہ حلم نہ سخاوت نہ شجاعت بلکہ یا رسول اللہ صدیق کو یہ پسند ہے کہ النظر الی وجہک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہوگا. سبحان اللہ. جی کرتا ہے سونیاں ہر ویلے تے گود بٹھا کے ہر واد میں ڈاک بڑھ جاوے محتاج نہ لے. یہ صدیق اکبر کا ایمان تھا. حضور علیہ السلام نے یہ جواب سنا تو حضور علیہ السلام مسکرا دیا. جب مصطفیٰ مسکراتے ہیں تو عرش پہ بھی عرش پر بھی قبولیت ہوتی ہے. ارے وہ قبولیت کی گھڑی تھی. سبحان اللہ. تاریخ اٹھائیں مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے. مصطفیٰ کریم ہجرت کریں گے. صدیق اکبر ساتھ ہوں گے. غار ثور کی وہ 3 دن وہ 3 راتیں وہاں پر صدیق نے مانگا کرنا کہ نگاہیں میری ہوگی چہرہ مصطفیٰ کا ہوگا. اللہ رب العزت نے اس کو 3 دن اور 3 راتیں عطا کر دی کہ صدیق کو جی بھر کر مصطفیٰ کے پکڑے. سبحان اللہ. قبول ہو گئی اور 3 دن اور 3 راتیں ملی اور غار میں حضور سامنے موت تشریف فرما ہے اور صدیق اکبر. تو یہ دوستان کرام کے قدر مقام و مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور صدیق اکبر پر حضور علیہ السلام نے اپنا رنگ چڑھا. سبحان اللہ. جو حدیث پاک میں اپنے صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انوار و تجلیات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر پڑھ رہے تھے مناقب ہو گئے. مصطفیٰ کریم نے میرے سینہ اقدس پر اور جو مصطفیٰ کے سینے میں تھا وہ آپ کو دیا تھا. سبحان اللہ. بٹی تھی غار ثور کی خلوت میں جو نعمت ہے اس میں خاص حصہ نقش بند پیش ہے. سبحان اللہ. خاص نعمت بٹی تھی. خاص برکتیں انوار و تجلیات بنے تھے. پھر وہ چلتے چلتے جزیرہ نما عرب سے ماوراء آتے آتے پھر بخارا کی پاک اور معطر سرزمین پر آسمان ولایت کا ایک آفتاب گزرا جس کو سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری. یہ وہ بہاؤالدین نقشبند بخاری جو آسمان ولایت کے وہ آفتاب ہیں کہ جن کو اپنے شیخ نے خلافت عطا فرمائی اور اپنے سینے سے لگا کر کہا کہ تو ہے تو میرا مرید مگر قیامت تک میرا کوئی نام نہیں لے گا. بہاؤالدین نقشبند تیرے نام کے نام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بتا دیا اور وہ ساری تجلیات انوار چلتے چلتے سرزمین بخارا پر آئے سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری. یہ وہ فیض تھا دوستان گرامی کا. تو غار ثور کی وہ بابرکت راتیں انوار و تجلیات منعکس ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق کو پیاس لگتی ہے. حدیث بیان کرتا ہوں مجھے سے بات پیاس لگتی ہے. پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے. حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں کوئی ساتھ پانی نہیں ہے. صدیق یا تو ہمیں عقیدہ بھی سکھا دیتا ہے. صدیق ہمیں ایمان بھی سکھا دیتا ہے. پیاس لگتی ہے. صدیق کو پتا ہے کہ مصطفیٰ کے پاس پانی نہیں ہے مگر پھر بھی سبحان اللہ. بارگاہ رسالت آپ نے عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. حضور علیہ السلام جسے پاک میں آتا ہے کہ غار کا سینہ جو غار کا صدر ہوتا ہے اور وہاں سے پانی کا چشمہ اٹھتا ہے. وہ پانی پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوش ہوئے. جب بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ صدیق کو بتا تو صحیح ذرا وہ پانی کیسا تھا جو تم نے کہا. وہ پانی آپ فرماتے ہیں کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھا پانی تھا.
وہ دودھ سے زیادہ سفید پانی تھا، وہ اتنا ٹھنڈا پانی تھا کہ زمین پر کوئی چشمہ ایسا نہیں کہ اتنا ٹھنڈا پانی تھا۔ تو گویا محدثین کرام بیان کرتے ہیں کہ ادھر حقیقت حوض کوثر کا پانی تھا۔ سبحان اللہ۔ صدیق نے کوثر کا وہ پانی بھی پیا اور کچھ پڑھا بھی، کچھ سنایا بھی۔ صدیق نے کیا کہا کہ پانی کوثر کا پیتے ہو کہ تھوڑے سنگتاں لائیاں لجپال سے، سبحان اللہ آپ کے سنگتاں نے تب لائیاں سے بڑا لجپال ہی نہیں۔ یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ مشکل پیش آتی ہے تو بارگاہ رسالت معاف میں رجوع کرنا، یہ صدیق ہمیں بتا گیا۔ ہم اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ صدیق اکبر کا یہ طریقہ ہے۔ یہ طریقہ کار ہے دوستان گرامی قدر صحابہ کا اور حضرات گرامی قدر، آپ صحابہ کرام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں۔ حیات صحابہ کو اگر آپ پڑھیں، وہ سراپا عجب مصطفیٰ ہے، سراپا عشق مصطفیٰ ہے، حضور کی تعظیم کے عظیم اور روشن باب ہے۔ یہ وہ مقام ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، صحابہ کو اس لیے آسمان ہدایت کے ستارے کہا کہ آسمان ہدایت کے ستارے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کا پرفتن دور ہے۔ آج کے دور میں بعض جو حضرات خام خیالی میں اہل بیت اطہار کو صحابہ کرام کے مقابلے پر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آج کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کا مقام بڑا، کچھ کہتے ہیں اہل بیت اطہار کا مقام بڑا، مگر ہم دوستان گرامی قدر اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کو شان ملتی ہے در مصطفیٰ سے، اہل بیت اطہار کو مصطفیٰ شان والے ہیں تو صحابہ شان والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت کا نہ صحابہ کے بغیر گزارا ہے، اہل بیت اطہار۔ ہم جو لوگ ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ مجھے بتائیے، ایک جسم ہے، کیا وہ دل کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا وہ جگر کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ تو دوستو یوں سمجھیے، ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے دل صحابہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیوں ہو؟ کیونکہ ہدایت کو صحابہ کے دامن پر وابستہ کر دیا گیا اور فرمایا کہ جس کو ہدایت چاہیے، جو ہدایت چاہتا ہے، صحابہ کے لائن پکڑ لے۔ اور پھر ایمان کو پہلو ہے اہل بیت، کیا فرماتے ہیں؟ من مات علی حب آل محمد مات، جو مرا مومن مرا، جو حب اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد آپ کی آل پاک کے ادب میں، جو ان کی محبت میں مر گیا، اس حالت میں جو مومن مرا۔ ایمان کو پہلو اہل بیت نے رکھا اور ہدایت کو صحابہ کے دامن میں۔ تو ہمارا نہ صحابہ کے بغیر گزارا ہے، نہ اہل بیت، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اپنی نسبتیں پکی رکھنا، اپنا تعلق پکا رکھنا، اپنا تعلق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس ہے اس پہ قائم رکھنا، اس پہ دائم رکھنا۔ کیوں نسبت کیوں ضروری ہے؟ آپ 1400 سال پہلے کا عرب کا معاشرہ ہمارا دیکھیں، ایک ہی طرح کا معاشرہ تھا، ایک ہی طرح کی معیشت تھی، ایک ہی طرح کا سماج تھا، ایک ہی طرح کی بولیاں بولنے والے لوگ تھے۔ ان کو دوسری تیسری پشت میں جا کے رشتہ داریاں بھی بن جاتی تھی، کاٹے ہوئے ایک ہی طرح کا خون نکلتا تھا، دل میں دھڑکتا ہوا لوتھڑا دل بھی ایک ہی طرح کا تھا۔ مگر کیا بات ہے کہ کوئی ابو بکر ہے، کوئی ابراہیم ہے، کوئی ابو جہل ہے، کوئی عمر بن خطاب ہے، کوئی عبداللہ بن ابی ہے، کوئی علی بن مرتضیٰ ہے۔ یہ در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا اثر ہے۔ جب وہ نسبت میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرماتا ہے، رضی اللہ عنہ میں ان سے راضی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو دوسرا طبقہ تھا جن کی حضور سے نسبت نہیں تھی، ان پر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں لعنت دی اس طبقے پر جن کی نسبت حضور سے نہیں تھی۔ تو یہ نسبت ہے دوستان گرامی قدر کہ اللہ راضی بھی کرتا ہے اور مصطفیٰ بھی راضی۔
یہ نسبتوں پہ قائم رہنا، جو نسبتیں در مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنے اکابرین نے یہ درس دیا، ہمیں اپنے بزرگوں نے یہ درس دیا، جو نسبتیں ہیں در مصطفیٰ کی نسبتوں پر قائم رہنا، اور یہ حکم بھی ہے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے کہ مصطفیٰ کے ادب تعلیم میں کوئی فرق نہ آئے، پھر نمازیں بھی ساتھ ساتھ چلیں گی، پھر روزے بھی ساتھ ساتھ چلیں گے، پھر باقی جو شاعر اسلام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلیں گے، مگر اس کی جو بنیادی رمز ہے، بنیادی نقطہ ہے در حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنیادی نقطہ ہے اور یہی نسبت ہے۔ میں اکثر اپنے تقریروں میں ایک مثال دیتا ہوں، میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نسبت کیا چیز ہے، میں ایک مثال دے کے اکثر سمجھاتا ہوں کہ ایک ننھی چونٹی، پپیلی چونٹی جو ہوتی ہے نا، اس کو یہ خواہش ہوئی کہ میں کسی طریقے تک کعبے تک مورے مسکی حوصلاش کے در کعبہ رسد، پھر اس کو ایک ترکیب سوجی کہ 10 پر پائے کبوتر لاگا رسد۔ ایک ننھی عاجز چونٹی تھی، اس کو خواہش ہوئی کہ میں کسی طریقے تک کعبے تک، اور وہ ننھی عاجز چونٹی تھی، مسکین پاؤں کے نیچے روٹی جاتی، کیسے پہنچتی؟ اس کو ایک ترکیب سوچی، یہ جو کبوتر اڑ رہے ہوتے ہیں نا، کعبے کے ارد گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، اس نے اپنا پنجہ مارا اور اس کے پاؤں کے ساتھ چلا، وہ جب اڑا تو اس کو اڑا کے کعبے تک۔ تو یارو ہماری مثال بھی اس آگے وہ ننھی چونٹی پر ہے، تو یہ دعا کیا کرو کہ ہمیں کسی کبوتر حرم کا پاؤں مل جائے کہ ہم حرم اور صاحب حرم ہیں، کسی اللہ والے کا پاؤں ہمیں مل جائے کہ جس کو ہم، جس کی نسبت سے، جس کے ساتھ ہم پیوست ہو کر، جس کے دامن سے وابستہ ہو کر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ در مصطفیٰ تک، اور یہی پیغام ہے کہ نسبتوں پر قائم رہنا، تعلق استوار کرنا، جو تمہارا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے، صحابہ اکرام کے ساتھ ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، اولیاء و صالحین کے ساتھ ہے۔ اور دوستان گرامی کے اندر یہی درس دیا جاتا ہے، اولیاء و صالحین ہمیں اپنے بزرگوں نے یہ درس دیا کہ نماز کی پابندی کریں، شاعر اسلام کی پابندی کریں، ڈھیروں درود پاک کریں، ڈھیروں ہدیہ درود پیش کیا کرے۔ یہ درود شریف وہ ایسا مجرد نسخہ ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جو کل قبر میں بھی آپ کے کام آئے گا، کل قیامت میں بھی کام آئے گا۔ تو ڈھیروں درود پڑھو، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے ہوں۔